اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26ویں سپارے کے خلاصے اور 26ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 26ویں پارے میں کچھ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں تقریباً 6 حصوں میں اس کو تقسیم کیا سکتا ہے۔ اس میں سورہ احقاف، محمد، فتح اور حجرات اور سورہ قاف یہ مکمل آئی ہیں، اور اسی طرح سورہ زاریات کا ابتدائی حصہ اس سورہ کے اندر، اس سپارے کے اندر موجود ہے۔ یعنی تقریباً 5 سوریں اس کے اندر کمپلیٹ موجود ہیں، اور جب ایک سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر مطالب بھی تقریباً کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، کمک کے طور پہ، مدد کے طور پہ کچھ مطالب آپ ادھر دوسری سوروں کے اندر اس کے بارے میں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اس قصے کو تکمیل کر سکیں، اس پزل کو کمپلیٹ کر سکیں، لیکن تقریباً ایک بات پورے پیغام کے ساتھ اس سورہ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ سورہ احقاف میں کئی باتیں مذکور ہیں، ان میں سے ایک بات میں صرف آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ ہم روزانہ تفصیل میں چلے جاتے ہیں اور باتیں بیان نہیں ہو پاتی۔ ایک دین کا انکار کرنے والوں کا ایک پرانا اعتراض ہے، یعنی جب بھی دین کے مخالف لوگ کسی بھی دین میں پائے گئے ہیں، ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خاص فضا میں وہ رہتے ہیں، وہ ایک اپنے کندھے خالی کرنے کے لیے یا اپنے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے یا اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہہ دیں، یا اپنے دین پر ایمان نہ لانے کی علتیں تراشنے کے لیے کچھ وجوہات کو بیان کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ انہی کا ایک اعتراض مومنین کے بارے میں یہاں پہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافر لوگ ایمان لانے والوں کی نسبت یہ کہتے تھے کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر ان کا دین، یہ قرآن، ان کا اسلام ہم سے بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، یعنی ہم سے اوپر ہوتے، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا، ان کے پاس دولت ہوتی، ان کے پاس حکومت ہوتی، ان کے پاس سب کچھ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدَوْا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اس طرح کی اب چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، یعنی یہ کافر جو ہیں اعتراض کرتے ہیں، تو وہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یعنی یہ دین جو آیا ہے یہ پرانا جھوٹ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر فائدہ ہوتا تو مومنین جو ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں مختلف چیزوں کے اندر ہم سے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر حمل کی عقل مدت کا بیان کیا گیا کہ وہ 6 ماہ ہے۔ یہ ایک قرآنی جسے کہتے ہیں ایک علمی معمہ ہے کہ جو یہاں پہ بیان ہوا ہے، بہرحال اس کو آپ تفصیل سے دیکھیے گا۔ قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایک ایسی ہوا چلی کہ جس نے ان سب کو تہہ و بالا کر دیا۔ جنہوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں دائی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان ہے کہ جنہوں نے جب قرآن سنا، جب ایک جن کے گروہ کا گزر ہوا اور رسول خدا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے سنا، تو اپنے قوم میں جا کے پلٹ کے کہا یا تو مسلمانوں یا تو انسانوں کے اوپر کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے یا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے جا کے کی۔ پھر سورہ محمد کی بہت ساری باتیں یہاں پہ بیان ہیں۔ جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، خالص شہر کی نہر، ہر قسم کے پھل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک سمبولک ایکسپریشنز ہیں کہ اس زمانے میں یا آج کے زمانے میں جن چیزوں سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، جو چیزیں اس کے لیے قابل درک نہیں ہوتی ہیں، جن کی وہ امید کرتا ہے، ان چیزوں کی مثال دی گئی ہے۔ اور ہر قسم کے پھل، یعنی وہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ آپ کے امیجنیشن جو ہے وہ آپ کے لیے ظاہر ہو جائے گی، خلق ہو جائے گی۔ پھر آدمی جب مال پا جاتا ہے یا سرداری یا منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو رشتے کو نہیں نبھاتا۔ اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے کہ جب انسان غریب ہوتا ہے تو رشتہ داروں سے ملتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، دوست بھائی بہن سب میں اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن جب ذرا سا پیسہ آ جاتا ہے تو اس کے گردن میں ہڈی آ جاتی ہے اور یہ اکڑ کے گردن چلنے لگتا ہے، تھوڑا تکبر آ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کا ذکر ہے کہ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو وہ سارے اعمال اس کے اکالت ہو جائیں گے۔ ابھی ہم اس آج کے دن کی دعا میں بھی پڑھیں گے کہ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی بنا پر وہ اعمال اس سے گم ہو جاتے ہیں، وہ کھو جاتے ہیں اعمالوں سے۔ آخرت میں جب وہ جائے گا تو وہ کہے گا ہمارے اعمال کہاں گئے، تو پتہ چلا وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ حبط ہو گئے۔ ان کی وجوہات اور علتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر سورہ فتح یہاں پر آئی ہے، اور اس سورہ کے اندر جسے کہتے ہیں کہ سورہ فتح کے اندر فتح مبین کا ذکر ہے۔
فتح مبین سے مراد جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ فتح مکہ، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ مراد ہے۔ یہاں پر ایک چیز کا صرف اشارہ کر کے گزروں گا، ٹائم کیونکہ کم ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بات بیان کر چکا ہوں، لیکن جو لوگ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں ان کے لیے میں ایک بات بیان کر دوں کہ جب ہم سورہ فتح اسٹارٹ کرتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک، جب یہ ہم سورہ شروع کرتے ہیں تو اکثر جو ترجمے میری نظر سے گزرے کچھ کے علاوہ اکثر ترجموں میں یہاں پر جو دوسری آیت ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس کے ترجمے میں تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ تفصیل جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی، یا تو کسی نے تفصیلی ترجمہ کر دیا یا پھر جو ہے وہ ڈائریکٹ لکھ دیا، کیونکہ یہ خطاب ہے رسول خدا سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، بے شک ہم نے آپ کو ایک فتح مبین نمایاں فتح عطا کی، فتح مکہ کہہ لیں یا صلح حدیبیہ کر لیں۔ پھر کہا جاتا ہے تاکہ اللہ جو ہے وہ لیغفر لک، بعض ترجمے یہ کہتے ہیں تاکہ اللہ معاف کر دے ما تقدم من ذنبک، جو آپ کے پچھلے گناہ ہیں یا جو اگلے گناہ ہیں یا پچھلے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے۔ تو نعوذ باللہ یہاں سے ایک بات جو ذہنوں میں آتی ہے کہ نعوذ باللہ رسول خدا سے کوئی گناہ سرزد ہوئے تھے یا وہ آگے کوئی گناہ کرنے والے تھے اور اللہ نے اس فتح کے ذریعے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی توضیح کرتے ہوئے بریکٹس کے اندر اضافہ کر دیا کہ مثلا لوگوں کی نظر میں جو آپ کے گناہ ہیں یا مثلا اس طرح کی چیزیں اضافہ کر دیں۔ تو بہرحال اس کی کنفیوژن آنے کی ایک وجہ جو ہے وہ لفظ غفرہ اور لفظ ذنب، ان دو الفاظ کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوژن یا مس کانسیپشن ہے، جس کی وجہ سے یہ ترجمے کیے گئے۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے لفظ غفرہ اور لفظ ذنب کو بیان کر دوں۔ غفرہ عربی زبان میں وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، عرب اس کو وہاں پہ استعمال کرتا ہے کہ جہاں پر جب کسی دیوار میں مثلا کوئی دراڑ آ جائے تو اس کو دراڑ کو بھر دینا، جب بھرا جائے اور اس دیوار کو ریپیئر کر دیا جائے، اس کی اس عیب کو دور کر دیا جائے، اس سے اس برائی کو دور کر دیا جائے، تو ایسی جگہ پہ لفظ غفرہ عرب جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح لفظ ذنب، لفظ ذنب، زال نون بے ذنبا یا ذنب اس سے بنا ہے۔ اگر آپ لغت کے اندر اس کے معنی دیکھیں تو ذنب کہتے ہیں ایسی چیز جو کسی چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہو۔ جانور کی دم کو بھی ذنب کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جانور کے پیچھے لگی ہوتی ہے، جہاں جہاں جانور جاتا ہے اس وجہ کے ساتھ ساتھ یہ دم اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ذنب استعمال ہوا ہے، اکثر لوگ اس کو گناہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ گناہ کو عربی میں اسم کہتے ہیں، الف سے میم، جبکہ اصل میں ذنب کو گناہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کنایتاً کہا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ ذنب کو کچھ لوگ گناہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ ذنب کے معنی گناہ کے نہیں بلکہ وہ اثرات ہیں گناہ کے جو انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب اس دو الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ترجمہ کریں اور اس سورہ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کی تبلیغ آپ نے شروع کی تو لوگوں سے کہا کرتے تھے، لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا، لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح دے گا، اللہ ہمیں ان لوگوں پہ پیروز کرے گا، کامیاب کرے گا، ان کے اوپر ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ سلطنت قائم کرے گا۔ تو مسلمان رسول کے اس وعدے پہ یقین رکھتے تھے، کافر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ رسول خدا کی نسبت جو ہے مومنین کے دلوں میں ان کی شخصیت خراب کیا کرتے تھے، کیا کہ نعوذ باللہ یہ رسول جو تم سے کہتا ہے کہ تم ہم فتح پا جاؤ گے، تم کبھی فتح نہیں پاؤ گے ہم پہ، یا تمہاری ہمارے اوپر حکومت آ جائے گی، تم کبھی ہم پہ جو حکومت نہیں کر سکو گے، تم اسی طرح ہمارے ظلموں کا شکار رہو گے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمار یاسر، ان کی والدہ اور مختلف لوگوں کے ساتھ جو ظلم کفار مکہ روا رکھتے تھے وہ کیا تھے۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ لوگوں نے سب نے پڑھا اور سنا بھی ہے کہ ان کے سینے پہ ان کا جو مالک تھا بڑا پتھر رکھ کے ان سے کہا کرتا تھا کہ اللہ پہ ایمان جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اس طرح کی یعنی ہزاروں سینکڑوں ظلموں سے کافروں کے جو مسلمانوں پہ کیے گئے وہ بھری پڑی ہے تاریخ۔ تو یہ کافر جو تھے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، رسول خدا کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں تہمتیں لگاتے تھے رسول خدا پہ، نعوذ باللہ کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے۔ تو یہ تہمتیں کیا تھی؟ رسول خدا کے پیچھے بھی لگی ہوئی تھی، اور ان لوگوں کے ذہن میں رسول خدا کی ایک شخصیت جو ہے وہ خراب کرنی انہوں نے شروع کر دی تھی، اور لوگوں کے ذہنوں میں رسول خدا کی شخصیت جو بنی ہوئی تھی اس میں درار ڈالنی شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فتح مکہ کی یا فتح صلح حدیبیہ کی
تو اس فتح کے بعد، اس صلح کے بعد، جو ہے فتح مکہ کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ اعلان کیا کہ اے رسول بے شک ہم نے آپ کو ایک فتح مبین یعنی واضح فتح عطا کی، اور اللہ نے ان تمام تہمتوں کو جو آپ کی شخصیت پہ، تمام تہمتیں جو لوگ آپ کے پیچھے لگایا کرتے تھے، گناہوں جو آپ کی شخصیت میں درار ڈال رہی تھی، جو آپ کی شخصیت کو لوگوں کے ذہنوں میں خراب کر رہی تھی، ان تمام کو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے جبران کر دیا، ہم نے بھر دیا اس فتح کے ذریعے، یعنی وہ تمام تہمتیں ان ذہنوں سے نکل گئیں، آپ کی شخصیت بالکل صحیح ہو گئی جو بگاڑ پیدا کیا تھا۔ اور اسی طرح ہم آپ آئندہ بھی آپ کے اوپر کوئی اگر اس طرح کی تہمت لگائے گا تو ہم ان کو اس طرح کی فتوحات کے ذریعے، اس فتح کے ذریعے جو ہے ہم جبران کرتے ہیں، اس کو ہم ریپیئر کرتے ہیں، اس کو ہم بھر رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت پہ کوئی بھی، آپ کے کردار پہ، آپ کی امانت پہ، آپ کی صداقت پہ کوئی بھی الزام نہیں لگا پائے گا، آپ کی شخصیت کو خراب نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا آج دنیا کے تمام مذاہب جس میں بھی دیکھ لیں، کوئی ہسٹری دیکھ لیں، رسول خدا کی شخصیت، کردار کے بارے میں کوئی بھی بات ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں کچھ پست فطرت، پست ذہنیت کے لوگ کچھ تہمتیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دنیا خود جو ہے رسول کے ماننے والے یا رسول کے نہ ماننے والے سب ان کو اتنا زیادہ کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ وہیں اپنی قبر میں خود ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے انشاءاللہ کہ اس لفظ کے معنی کے بعد آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گئی ہوگی۔ یہ تو سورہ فتح یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اچھا، سورہ فتح کے اندر مزید بھی کچھ چیزوں کا بیان ہے، مثلاً صلح حدیبیہ کے حالات کا بھی بیان ہے اس کے اندر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و توقیر اور مدد کرنے کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے، پھر سورہ حجرات، یہ سورہ اخلاق بھی ہے، یہ سورہ کردار بھی ہے، یہ مومنین کے لیے جسے کہتے ہیں کہ لاہ عمل بھی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر نبوت اور رسالت کا مقام بیان کیا گیا، پھر دو جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت اور اس کی اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مقابل میں کھڑے ہونے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، یعنی مسلمانوں اگر لڑ رہے ہوں تو مل کر ان کے خلاف، اگر وہ نہ مانیں تو مل کر ان کے خلاف جہاد کرو، مل کر ان کے خلاف ان کو سمجھاؤ، ان کے خلاف ایک دیوار کھڑی کر دو۔ پھر سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا بیان کیا گیا ہے، ان سے بچنا چاہیے، جیسے غیبت، چغلی، بدگمانی، اس طرح کے مختلف جو برے القاب ہیں لوگوں کو جن سے پکارا جاتا ہے، برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کی سختی سے ممنوعیت قرار دی گئی ہے۔ رسول کے سامنے اونچی آواز کرنے کی جو ہے توبیخ کی گئی ہے، مثلا حبط ہو جائیں گے ہمارا اگر رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرو گے، ان سے آگے نہ چلو، مختلف چیزیں، اور اس طرح رسول کو نہ پکارو جس طرح سے اپنے عام لوگوں کو پکارتے ہو، اس طرح کی بہت ساری اخلاقی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سورہ قاف کے اندر چند باتیں جو بیان ہوئی ہیں، سورہ قاف پھر شروع ہو جاتی ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں کہ قیامت کے میں مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کو دوبارہ زندہ کیا جانے کا جو مرحلہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قوم نوح، اصحاب راس، سمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے اس کے اندر، جہنم کی کشادگی کہ جہنم کتنی بڑی ہے اور جنت کی قربت کہ جنت کتنی نزدیک ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان ہے۔ اور اس طرح سورہ زاریات کا ابتدائی حصہ اور بعض باتیں جو بیان ہوئی ہیں اس میں حساب و کتاب کی یقین دہانی کرائی گئی، ہو کے رہے گا، اس سے جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے، انسان بچ کے نہیں آ سکتا، انسان نے جو گناہ کیے ہیں وہ ان کے اثرات کو وہ ان کو جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ متقیوں کی بعض صفات کا بیان ہے کہ متقین کی جو صفات ہیں وہ اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ مثلا بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق جو ہے وہ فراموش نہیں کرتے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے، وہ سارے واقعات آپ نے سنے ہیں جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس اور ان کا خیر تذکرہ ہے۔ بہرحال یہ کچھ واقعات ہیں جو سورہ اس کے اندر ابراہیم کے اندر، سورہ ابراہیم کہہ رہا ہوں، سورہ زاریات کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دعا کی طرف۔ جو دعا آج کے دن کی بیان کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے۔ پہلا لفظ جو شروع ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین، کہ خدا آج کے دن میری سعی کو قابل قبول بنا دے، میرے گناہوں کو یعنی بخشا ہوا، میرے عمل کو مقبول اور میرے عیوب کو پردہ پوش بنا دیں، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ بہرحال اس میں وہی ترجمہ کیا گیا جو انہوں نے دعا کے اندر کیا، ہم نے وہی کر دیا، لیکن ہم توضیح جب اس کی
دیں گے. ذنب اور مغفرت کا ترجمہ ہم نے آپ کو سورہ فتح کی آیت میں بیان کیا ہے. اس ترجمے کو اگر آپ رکھیں یہاں پہ تو وہ انشاءاللہ مزید بہتر معنی آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے. اس میں پہلے جملے کے اندر یہ ارشاد ہے کہ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، اے خدا آج کے دن، اس رمضان میں، اس دن میں میری صحیح کوشش کو قابل قبول بنا. انسان اس مہینے میں زحمت اٹھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کم سوتا ہے، مختلف کاموں کے کرنے میں انرجی کم ہونے کی وجہ سے اس کو پرابلمس کا شکار پرابلم اٹھانا پڑتی ہیں، کمزوری ہوتی ہے، مختلف اس طرح کی چیزیں وہ اس میں تحمل کرتا ہے. بھوک و پیاس کی حالت میں باہر بھی جاتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اگر خدا ہمارے ان اعمال کو قبول نہ کرے اور ہماری ان کوششوں کو، یہ صحیح جو ہم کرتے ہیں ان کو نہ دیکھے، ان کی طرف اپنی نگاہ رحمت نہ ڈالے، تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. یعنی ہمیں کوئی ایک تو نتیجہ بھی نہیں نکلے گا اور ہم خود مایوسی کے اندر ڈوب جائیں گے کہ ہماری اتنی زحمتوں اور اتنی محنتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اٹھائی جانے والی زحمتوں اور ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں ہماری صحیح اور کوشش کو مشکور فرما. صحیح جیسے ہم سعی مشکور سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن کی آیات میں کہ ہماری صحیح کو مشکور فرما اپنی بارگاہ میں. یعنی ایسی ہو ہماری صحیح اور کوشش کہ خدا اس کا شکریہ ادا کرے. خدا نے بعض لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے، بعض لوگوں کے بارے میں بتایا کہ کیسے ان اعمال کو اس طرح کرو کہ ہم تمہارے شکر گزار ہو جائیں. تو اس ناگواری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال سے پرہیز کیا جائے جو ہماری تمام ریاضتوں کو، محنتوں کو اور جو ہم کوشش صحیح کرتے ہیں ان پہ پانی پھیر دیں. یعنی ہم سارے کام کریں اور اس پہ پانی پھیر جائے. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے بہت بڑا ڈرا بیک ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک پستی کا باعث ایک بات ہے کہ ہم اور مزید مایوسیوں کی پستیوں میں ڈھل جاتے ہیں. مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. اس مایوسی کی پستی میں ہم گھر جاتے ہیں. مثال دوں کہ علماء یہاں مثال دیتے ہیں، بلکہ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی نے یہاں پہ ایک مثال جو دی ہے، میں بھی اسی مثال کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنا ایک ایسی بیماری ہے، غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ ہماری تمام زحمتوں کو برباد کر دیتی ہے. مثال انہوں نے دی ہے کیونکہ جو غیبت کرتا ہے 40 دن کہ اس کے اچھے اعمال اس شخص کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ فائدے میں چلا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر اچھے اعمال ہمارے نہ ہوں، یعنی ہم نے کوئی اچھے اعمال انجام ہی نہ دیے ہوں، تو وہ کیا کرے جس کے اچھے اعمال ہی نہ ہو، وہ غیبت کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی شخص جس کے اپنے اچھے اعمال نہ ہوں وہ غیبت کرے، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں 40 دن کے. بہرحال یہ روایتوں کے ذریعے جو باتیں انہوں نے ایکسٹریکٹ کی ہیں اس کا خلاصہ انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. خود قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے کہ ہوگا یہ کہ انسان بعض دفعہ یہ کام ایسے کرتا ہے، غیبت، حسد اور چغلی اور اس طرح کی چیزیں، کہ انسان کو خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں، یہ دوسروں کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو وہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ اے اللہ سے کہے گا ہمارے تو کوئی نیکی میزان میں نظر ہی نہیں آ رہی، اس ترازو میں ہماری کوئی نیکی نظر ہی نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی؟ تو جواب ملے گا کہ وہ تو تم نے ضائع کر دیے، وہ اعمال تم سے گم ہو گئے. خود قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر اس کو جسے کہتے ہیں اس چیز کی ایک مختصر سی منظر کشی کی گئی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا، پیغمبر کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اعمال میں بدترین خسارے میں ہیں، یعنی ان کے اعمال گم ہو گئے، آخرت میں پہنچے ان کے اعمال ان کو نظر نہیں آ رہے. ان کے بارے میں بتایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش جو زندگی میں یہ کیا کرتے تھے دنیا میں وہ بہک گئی، وہ ان سے گم ہو گئی. یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن وہ اچھے اعمال انجام دیتے نہیں ہیں. یہ خطاب صرف پیغمبر سے نہیں ہے بلکہ ہم سب سے ہے، پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری صحیح کوشش جو اس مہینے میں ہم کر رہے ہیں، یا جو بھی کوشش ہے صحیح تلاش ہم کرتے ہیں اس ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری صحیح کو مشکور فرمائے. یعنی اللہ کے فرشتے خود کہیں سعیکم مشکورا، ٹھیک ہے نا. وہ کوشش جس میں اللہ کا شکر شامل ہو، وہ کوشش جس میں اللہ کی نعمتوں کی جسے کہتے ہیں کہ تہ دل سے جو ہے وہ قدردانی کی گئی ہو، یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری. اس طرح سے ہمیں جو ہے اللہ کے دربار میں جانا چاہیے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے آیت نمبر 19 کے اندر وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. یعنی بتایا گیا ہے کہ سعی مشکور کون سی ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں اشارہ بھی دیا گیا قرآن مجید کے اندر. قرآن میں ہمیں ہر طرح کی ہدایت ملتی ہے.
جب رمضان کی دعا میں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری صحیح ایسی ہو کہ صحیح مشکور ہو، تو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ وہ صحیح مشکور کیسی ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو ان کی صحیح مشکور ہوتی ہے، کون لوگ ایسے تھے کہ خدا نے ان کی کوشش کو جو ہے وہ شکر ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. ومن ارادہ کہتے ہیں جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، جو قیامت کا ارادہ کرتا ہے، وہ اس دنیاوی زندگی کے لیے کوششیں نہیں کرتا. جس کی کوشش ہی آخرت کے لیے ہوتی ہے، اس کوشش کے نتیجے میں اس کو دنیاوی زندگی بھی ملتی ہے. لیکن جس کا ارادہ، جس کی کوشش اور تلاش آخرت کے لیے ہوتی ہے، وسعی لہا، اور اس کے لیے وہ کوششیں اور تلاش اور جستجو کرتا رہتا ہے، وہو مومن، وہ مومن ہے. فاولئک کان سعیہم مشکورا، بس یہی لوگ ہیں کہ جن کی سعی، جن کی کوشش، جن کی تلاش ہمارے نزدیک قابل تشکر ہے، قابل شکر ہے، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خدا نے ان کا شکر خود ادا کر دیا. یہ تو کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو آخرت کی کوشش کریں گے، ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے. کچھ لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شکر کا قصیدہ پڑھ دیا، خالی شکر نہیں ادا کیا بلکہ قصیدہ پڑھ دیا. پوری سورہ حل عطا ان کے لیے نازل کر دی کہ وہ لوگ جو کیا نام ہے مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، پوری شان بیان کر دی کہ ایسے لوگ، پوری جنت کے قصیدے بیان کر دی. آپ سورہ حل عطا پڑھیں، یہ پورا قصیدہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ سعیہم مشکورا، کہ سعیہم مشکورا، ان کو خود خدا نے شکر ادا کیا کہ آپ کا شکریہ ادا ہو. برا وہ واقعہ ہے کہ کس طرح امام علی، امام حسن اور امام حسین کے بیماری پر بی فاطمہ نے، امام علی نے نیت کی کہ ہم روزہ رکھیں گے، جب بیماری سے وہ شفایاب ہو جائیں گے. پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ جب شفایاب ہوئے تو سب نے روزہ رکھا. جب ماں باپ نے روزہ رکھا تو بچوں نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے، بچوں نے بھی روزہ رکھ لیا. بچوں نے روزہ رکھا تو جو گھر کی خادمہ تھی فضہ، انہوں نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گی، میں کیوں پیچھے رہوں. سب نے روزہ رکھ لیا. اب جب افطار کا وقت آیا تو ایک دروازے پہ دستک ہوئی. امام علی نے اپنی روٹی اٹھا کے دے دی. جب امام علی نے دی، بی فاطمہ نے بھی دے دی. جب بی فاطمہ نے دی، بچوں نے بھی دے دی. جب بچوں نے دی تو جناب فضہ نے بھی دے دی. اسی طرح 3 دن تک یہ واقعہ ریپیٹ ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی آتا رہا اور سب اپنی جو ہے کھانے کی چیزیں وہ فقیر کو، مسکین کو اور اسیر کو دیتے رہے. جب یہ دے دی تو حالت یہ ہو گئی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کے گھر تشریف لے کے آئے تو دیکھا بچے جو ہیں ان کے ہونٹ جو ہیں وہ سرخ ہیں، وہ ان کے جسم کانپ رہے ہیں. تو جب پوچھا کہ بچوں کو کیا ہوا تو بی فاطمہ نے بتایا کہ اس طرح ہوا. تو رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وقت جو ہے وہ سورہ حل نازل ہوئی. تو یہ لوگ ہیں جن کی صحیح مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں ہمیں دی ہیں. یہ وہ ائمہ ہیں جو ہمارے لیے قابل نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ہم ان کی زندگی کو دیکھیں کیسے ان کی زندگی گزری. میرا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں ہماری صحیح و کوشش کو قبول فرمائے. پھر ارشاد ہے وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا. اے خدا ہمارے گناہ کے جو اثرات ہیں، جو ہم نے گناہ کیے ان کے جو اثرات ہماری شخصیت پہ لگے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں بدنام ہو گئے. ہم نے گناہ کیے تھے، کچھ نہیں کیے، ہمارے اوپر تہمتیں تھیں، ان کی وجہ سے ہماری شخصیت لوگوں کے ذہنوں میں خراب ہو گئی. کچھ لوگوں نے ہماری غیبتیں کی جس کی وجہ سے ہماری شخصیت لوگوں کے ذہن میں خراب ہو گئی. اے اللہ تو ہی ان کا جبران کرنے والا ہے. ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف تجھ سے دعا کرتے ہیں. ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں. لہٰذا وہ امام حسن کا جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ شامی شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا تو آپ سنتے رہے. اس کے بعد کہا کہ اے شخص اگر تو سچ بولتا ہے تو خدا میری ہدایت کرے، اور اگر تیری بات سچ نہیں ہے تو خدا تیری ہدایت کرے. یہ بہت اچھا جملہ ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو اور ہماری شخصیت پہ لگی ہوئی تہمتوں کو اور ہماری شخصیت پہ لگے ہوئے جو دھبے ہیں ان کو ہم سے دھو دے، ان کا جبران کر دے، ہماری شخصیت میں پڑی ہوئی دراروں کو اپنے پاس سے دور کر دے. کیونکہ تو ہی ہماری دراروں کو، ہماری شخصیت کو وہ صحیح کر سکتا ہے. ہم صرف تیری خوشنودی چاہتے ہیں خدا. اگر تیرے نظر میں ہم اعلیٰ و عرفہ ہیں تو ہم کسی کی نظر میں گر جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اور ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.